بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبداللہ بن محمد ہادی مہم کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھا۔ ٹہلتا ہوا ایک بار ساحل سمندر پر نکلا، دیکھا کہ خیمہ میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف اس کی یہ حالت اور دوسری طرف وہ بآواز بلند کہہ رہا ہے، میرے رب مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے۔ اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ عبداللہ نے یہ دعا سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور، بینائی سے محروم ہے، جسم میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا، حضرت آپ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت اور فوقیت پر شکر اور حمد و ثنا کی توفیق کے خواستگار ہیں؟ یہ سن کر معذور شخص نے جواب میں فرمایا اور خوب فرمایا، آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ باخدا اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راغ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے کہ مجھے کچل دے، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہتے اور زمین کو مجھے نکلنے کا حکم دے دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ناتواں جسم میں زبان کی بے بہا نعمت کو تو دیکھیے کہ یہ سالم ہے۔ کیا صرف اس ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا کر سکتا ہوں؟ پھر فرمانے لگے، میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، خود میں معذور ہوں، زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہیں، لیکن وہ 3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہاں ہے۔ اس کا پتہ کر لے تو مہربانی ہوگی۔ ایسے صابر و شاکر انسان کی خدمت سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی تھی؟ عبداللہ نے بیاباں میں اس کی تلاش شروع کی تو یہ دردناک منظر دیکھا کہ مٹی کے دو کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معذور شخص کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش اس طرح بے غور و کفن دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے معذور والد کو اس المناک حادثے کی اطلاع کیسے دے۔ ان کے پاس گئے اور ایک لمبی تمہید کے بعد انہیں اطلاع دی۔ بیٹے کی وحشتناک موت سے کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہو؟ لیکن خبر سن کر معذور والد کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ پھر شکوہ شکایت کی بجائے فرمانے لگے، حمد و ستائش اس ذات کے لیے جس نے میری اولاد کو اپنا نافرمان پیدا نہیں کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا۔ پھر ان اللہ پڑھا اور ایک چیخ کے ساتھ روح جسم سے جدا ہو گئی۔ ان کی اس طرح اچانک موت پر عبداللہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ لوگ اس طرف آ نکلے اور رونے کی آواز سن کر خیمے میں داخل ہو کر میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے۔ کوئی ہاتھ چومتا تھا، کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ کہتے جاتے تھے، ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز رہتا، جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ عبداللہ یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے، کیا آپ ان کو نہیں جانتے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد، مشہور محدث حدیث کے امام حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حدیث کا ادنا طالب علم بھی حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف ہے۔ صبر و استقامت کے پیکر اور تسلیم و رضا کے بلند مقام کے حامل حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجہیز و تدفین اور نماز و تدہین سے فارغ ہو کر
عبداللہ رات کو سویا تو دیکھا کہ آپ جنت کے باغ میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، جنت کا لباس زیبتن ہے، اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، آپ وہی معذور شخص ہیں؟ فرمانے لگے، جی ہاں، میں وہی شخص ہوں۔ اللہ جل شانہ کے ہاں چند بلند مراتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں، صبر راحت میں، شکر اور جلوت و خلوت میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ نے اسی صبر و شکر کی بدولت ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔